حسینوں کو انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، انداز حسینوں کو خوبصورتی ہوتی تو نزاکت آئی جاتی، بے شک اشارہ انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، امی لقبی ہے، امی نبی کو امی کہا گیا۔ امی کا معنی نکالو گے کہ ڈکشنری سے پڑھو گے، امی کا معنی ہے الٹریٹ، نہ پڑھا ہوا، لیکن میرا نبی امی لقبی ہے، امی لقبی ہے، پڑھائے نہیں جاتے۔ اعلیٰ حضرت نے بہترین ترجمہ کیا، باقی لوگوں نے آنکھیں بند کر کے ترجمہ کیا بغیر سوچے سمجھے، امی ان پڑھ۔ اعلیٰ حضرت نے کہا بے پڑھے پڑھا ہوا، نہیں سمجھے، بڑی پیاری بات دے رہا ہوں۔ حضرت کہاں کام آتے ہیں، ایک کام کہاں آتے ہیں، ایک کام کہاں آتے ہیں، اور انہیں جب قلم چلایا یہ دیکھا نہیں ہم ترجمہ کس چیز کا کر رہے اور کیا کر رہے ہیں، اگر یہ ان پڑھ ہے تو پڑھایا کیسے، اس کی طرف دھیان نہیں دیا۔ یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ یہ نبی یتلو علیہم آیاتی، یہ نبی ان پر آیات پڑھتے ہیں، ان کو پاک کرتے ہیں اور ان کو کتاب و حکمت سکھاتے ہیں، ان کو کتاب و حکمت سکھاتے ہیں، اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ جو ان پڑھ ہوتا کیا وہ کسی کو پڑھا پاتا ہے؟ اللہ حضرت نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ ترجمہ کیا، فرمایا بے پڑھے پڑھا ہوا، بے پڑھائے پڑھا، بے پڑھائے پڑھا ہوا، یعنی دنیا میں کسی نے پڑھایا نہیں لیکن پڑھا ہوا ہے۔ میں نے کہا مولا کہاں سے پڑھا؟ الرحمن علم القرآن۔ امی کے معنی یہ نہیں کہ کسی سے نہیں پڑھا، امی کے یہ معنی دنیا میں نبی کا کوئی استاذ نہیں ہے، میرے نبی کا استاذ خود اللہ رحمان ہے، اسی لیے نبی کو امی کہا گیا۔ امی کا یہ مطلب نہیں کہ پڑھا نہیں، وہ ان پڑھ ہے معاذ اللہ، ایسا نہیں ہے، وہ بے پڑھائے پڑھا ہوا ہے، بے پڑھائے پڑھا ہوا ہے۔ آپ سمجھیں نا کتنا پیارا ترجمہ ہے، یہ اعلیٰ حضرت کی دین ہے، ہمیں ادب رسول بھی ہے اور حقیقت کا ترجمہ وہ اعلیٰ حضرت ہی نے حق ادا کر دیا ہے۔ آپ کہیں گے اعلیٰ حضرت نے یہ ترجمہ کہاں سے لایا؟ امی ڈکشنری کھولیں گے وہاں سے تو ان پڑھ کا معنی ہے، لیکن میں کہتا ہوں اعلیٰ حضرت کی نظر پہ قربان جائیے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب یہ انفلٹریٹ ہوتے، جب یہ ان پڑھ ہوتے تو فاروق اعظم جیسا عادل کیسے پیدا ہو سکتا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق جیسے خلیفۃ المسلمین کیسا پیدا ہوتے؟ کہیں اور مت جائیے، گاندھی جی کی بات سنیے، وہ خود کہتے ہیں اگر دنیا میں امن لانا ہے ابو بکر اور عمر کی طرز پر حکومت چلاؤ، پوری دنیا میں امن قائم ہو جائے گا۔ یہ غیروں کی شہادت ہے، اپنوں کی باتیں نہیں ہیں۔ میں نے کہا نا جاننا اور ہے، کاش مانتے، کاش جانتے تو سب ہے، حقیقت حال سب کو پتا ہے، سب کو پتا ہے۔ تو دوستان محترم میں میرے عزیزوں میرے دوستوں میں عرض کر رہا تھا امی لقبی ہے، پڑھائے نہیں جاتے، پہلی وہی لے کر کیا ایک تھا
غار ہرا میں پڑھ اقرا، پہلی بار پڑھ، دوسری بار پڑھ، تیسری بار نہیں پڑھے. ہر بار مصطفیٰ جواب دے رہے مانا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں. حضور نے یہ نہیں بولا میں پڑھا ہوا نہیں، کہا میں پڑھنے والا نہیں. آپ کہیں گے اس میں کیا فرق ہے، میں پڑھا ہوا نہیں یا پڑھنے والا نہیں. اگر حضور کہتے میں پڑھا ہوا نہیں، اس کا مطلب مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے. لیکن ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں. آسان سی مثال میں کہوں گا، یہاں پہ میرے دوست کھڑے ہیں، میں کہوں گا جناب بیٹھو، کہتے میں بیٹھنے والا نہیں. اگر یہ جواب دیتا میں بیٹھ نہیں سکتا، کوئی پرابلم ہے بیٹھ؟ بالکل بالکل. جی جی. اگر کہے گا میں بیٹھ نہیں سکتا تو بیٹھنے میں کوئی دقت ہے، کوئی پرابلم ہے. اگر اس نے جواب دیا میں بیٹھنے والا نہیں، آپ کہو بھی میں نہیں بیٹھوں گا، یہ ہوتا میں بیٹھنے والا نہیں. جبریل امین نے فرمایا پڑھ، نبی نے فرمایا میں پڑھنے والا نہیں. اب چوتھی بار جب جبریل امین نے اقرا بسم ربک الذی خلق، پہلی 3 مرتبہ اقرا صرف اقرا پڑھ. اب چوتھی بار جب کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھ جس نے تجھے پیدا کیا، اس رب کے نام سے پڑھ. اتنی دیر کوئی پڑھنے کے قابل ہو جاتا، اتنی ہی دیر کوئی پڑھنے کے قابل ہوتا. میرے مصطفیٰ نے پڑھ دیا، سبحان اللہ. پڑھ دیا. اب یہ جواب نہیں دیا مانا بقاری، میں پڑھنے والا ہے. اب جب پڑھا تو ہم نے سوال کیا اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی بار کیوں نہیں پڑھا، دوسری مرتبہ کیوں نہیں، تیسری چوتھی بار جب بسم ربک الذی پڑھایا پھر کیوں پڑھا؟ تو یہی جواب ملے گا کہ لوگوں اگر میں نے اقرا سے پڑھ لیا ہوتا دنیا سمجھتی جبریل استاذ بن گیا، دنیا سمجھتی جبریل سے پڑھا، جبریل نے پڑھایا، سمجھایا، سکھایا، جبریل استاذ بن گئے. اسی لیے میں نے اسے نہیں پڑھا، میں نے کہہ دیا مانا بقارین. چوتھی بار نہیں کہا کیونکہ اب رب کا نام لیا ہے، رب کے نام سے پڑھ. میں نے پڑھ لیا تاکہ دنیا کو پتا چلے میرے نبی کو جبریل پڑھانے والا نہیں، اللہ پڑھانے والا. نعرہ تکبیر. ہاتھوں کو ہوا میں لہرا کے جواب دے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. فیضان مدینہ شریف، فیضان اولیاء کشمیر، حضرت علامہ عبدالرشید داودی صاحب. اللہ اللہ. انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے. امی لقبی ہے پڑھائے نہیں جاتے. سبحان اللہ. یہ سامنے والا ادھر آگے کرو، اور آگے سائیڈ میں امی لقبی ہے. اپنے امی نے بھی بے قربان جا، بے پڑھائے بے پڑھائے پڑھائے. رب جب پڑھائے تو کسی سے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب اس میں 2 چیزیں جلدی سے میں عرض کروں گا. حضور کو کسی سے کیوں نہیں پڑھایا؟ اس کی 2 خرابی ہو جاتی. ایک، اگر نبی کا کوئی دنیا میں استاد بنتا، نبی جیسا دنیا میں ہے ہی نہیں کوئی، پھر استاد کو اعلیٰ بننا تھا. اعلیٰ ہے ہی نہیں کوئی نبی کے بغیر. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی.
شاگرد جتنا بھی اونچا جائے لیکن پھر بھی استاد ہی اعلیٰ ہوتا ہے، استاد ہی اعلیٰ ہوتا ہے۔ اگر نبی کا کوئی دنیا میں استاد بنتا تو اعلیٰ تو وہی رہتا۔ نمبر 1 ہے کہ نبی سے اعلیٰ، آپ بھی بولے، نبی سے اعلیٰ نہ کوئی بنا، نہ کوئی ہے، نہ کوئی بنے گا، نہ کوئی تھا، نہ کوئی ہے، نہ کوئی۔ اور اس کی ایک خاص وجہ یہ بھی ہے، نبی خاتم النبیین ہے۔ خاتم النبیین کوئی نہیں بن سکتا۔ سبحان اللہ۔ نبی بہت بنے لیکن خاتم النبی صرف ایک، ہمارا نبی، سمجھ گئے نا؟ خاتم النبیین ایک ہے، کوئی نہیں ہے، رحمت للعالمین کوئی نہیں ہے۔ امام الانبیاء ایک ہے، سب نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو میں عرض کر رہا تھا دوسری وجہ، اگر نبی کسی سے پڑھتے تو قرآن پہ حرف آ جاتا، قرآن پہ سوال آ جاتا۔ لوگ کہتے کہ یہ کہیں سے بنا کے لاتا، یہ خود پڑھا ہوا ہے، کہیں سے بنا کے لاتا، خود بناتا ہے یہ قرآن۔ تو رب نے کہہ دیا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورہ من مثلہ۔ اگر تم کہتے ہو کہ یہ رسول خود بناتے ہیں تو تم بھی لے آؤ، یہ بھی انسان ہی ہے۔ اگر یہ رسول بھی تم کہتے ہو یہ بھی یہ خود بناتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی پرابلم نہیں، فأتوا بسورۃ، پھر تم بھی اس جیسی کوئی کتاب بنا کے لے آؤ۔ دیکھیں کتنا بڑا چلے اور کتنی پیاری بات اللہ نے فرمائی۔ ٹھیک ہے، یہ نبی تمہارے اندر بیٹھنے والا، کھانے والا، بشری تقاضے ہیں اس کے بعد، شکل و صورت میں آپ کی جیسے بظاہر ہے، ٹھیک ہے، انسان ہی ہے، یہ نبی انسان ہی تو ہے، ٹھیک ہے، لے آؤ تم بھی اگر تمہیں کوئی شک شبہ ہے کہ یہ قرآن اللہ کا ہے۔ اسی لیے میں نے نبی کا کوئی دنیا میں استاذ ہی نہیں رکھا، نہ کسی مکتبے میں بھجوایا، تاکہ دنیا کو پتا چلے اس کا بس مدرسہ بھی ایک ہی ہے، استاذ بھی ایک ہے، مدرسہ اللہ کا دربار ہے، استاد خود رب ذوالجلال ہے۔ امی لقبی ہے، کیا شاندار شعر کہہ دیا شاعر ہے۔ انداز پیارے نبی سے محبت کرنے والے ذرا پیار کا مظاہرہ کر لیجئے، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اپنے نبی کی عظمتیں سنو، مت جاؤ کہیں، بس سب کچھ مصطفیٰ کے در پہ ملے گا۔ کس چیز کی کمی ہے؟ مولا تیری گلی میں۔ میرے نوجوانوں کے لیے پیغام ہے جو بھٹک رہے ہیں ادھر سے ادھر، ادھر سے نہیں۔ میں نے کہہ دیا نا، ابھی ہم نے مصطفیٰ کو سمجھا ہی نہیں۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ اللہ اللہ انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، امی لقبی ہے پڑھائے نہیں جاتے۔ عجیب امی بھی ہے، حضرت علی جیسا شاگرد بھی اس کے پاس ہے۔ شاندار بات سنا رہا ہوں، امی بھی ہے لیکن مولا علی جیسا شاگرد بھی ملا ہے، امی بھی ہے، عثمان ذی نورین جیسا بہترین حیا والا امتی بھی، صحابی بھی بن گیا ہے، امی بھی ہے، چار یاران باصفا جیسی شخصیات بھی پروردہ اسی دربار سے ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں میرے پاس میرے مصطفیٰ کی علم کی اتنی خیرات ہے، اگر میں سورہ فاتحہ کی شرح لکھوں، صرف سورہ اونچا سورہ فاتحہ کی شرح لکھ ڈالوں، 70 اونٹوں پر جو کاغذوں کا بوجھ آ جائے گا، وزن ہوگا کاغذوں کا، 70 اونٹ، اور ان پر جو کاغذوں کا بوجھ، ایک اونٹ پر صرف 5 کنٹل رکھو، اٹھا پائے گا؟ 5 اٹھائے گا؟ دو بھی نہیں اٹھائے گا، 2 کنٹل نہیں اٹھا پائے گا؟
اونٹ اونٹ بالکل بالکل 5 بھی اڑائے گا میں کہہ رہا ہوں 5 مت رکھو 2 کنٹل رکھو 140 کنٹل کاغذ کم سے کم میں کہہ رہا ہوں زیادہ بھی اٹھا سکتا پھل بھر کے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 40-70 اونٹوں پر جو کاغذوں کا وزن آئے گا جتنے کاغذ ہوں گے میں لکھتا جاؤں گا لکھتا جاؤں گا لکھتا جاؤں گا کاغذ ختم ہو جائیں گے سورہ فاتحہ کی شرح ختم نہ ہو جائے گی تفکر کرو سنجیدگی کے ساتھ توجہ سے بات سنو یہ تو حضرت علی کے علم کا عالم ہے حضرت علی کے علم کا یہ عالم ہے پھر بھی علی محتاج نبی ہے پھر بھی نبی علی شاگرد ہے استاد میرا نبی ہے محتاج کا جب یہ عالم ہے نبی کے علم پر انگلی اٹھانے والوں غور کرو ٹھنڈے دماغ سے سوچو تم بربادی کی طرف جا رہے ہو نبی کے علم کا بھی کوئی وزن لگا سکتا ہے کوئی ترازو دنیا میں نہیں بنا ہے جو نبی کے علم کا وزن کر سکے جب دینے والا اللہ ہے لینے والا علم نشرح والا سینہ ہے محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا سبحان اللہ کیا لوگوں جواب دے دو امی لقبی ہے یہ جملہ یاد رکھا آپ نے بالکل بہت اہم ہے اسی میں سب کچھ ہے امی لقبی ہے لیکن پڑھائے نہیں یہ جو پڑھایا نہیں اس کی وجہ 2 میں نے بتائی ایک اس کا کوئی دنیا میں استاد نہیں استاد بنتا تو استاد اعلیٰ بن جاتا دوسرا لوگ قرآن پہ اعتراض کرتے یہ اس کا خود کا بنایا ہوا رب نے کہا نبی نہیں تجھے کسی مکتب مدرسے اسکول کالج استاد کے پاس نہیں جانا ہے میں خود پڑھاؤں گا اور کیا پڑھاؤں گا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ تمہیں وہ سب سکھاؤں گا جو نہیں تم جانتے ہو رب نے نہیں کہا یہ سکھاؤں گا وہ نہیں سکھاؤں گا پتہ نہیں یہ ترازو کہاں سے بن کے آ جاتے ہیں لوگوں کے پاس حضور کا وزن کرتے کہ یہ پتہ ہے وہ پتہ نہیں ہے یہ پتہ ہے وہ پتہ نہیں ہے عجیب حالت ہے رب کہتا ہے جو کچھ تمہیں پتہ نہ تھا سب میں نے بتا دیا ہے اب باقی کیا رہ گیا اب باقی اگر کسی کو اپنی کم علمی یا کم فہمی کم سمجھی کی وجہ سے نظر آتا کہ حضور کو یہاں پتہ نہیں وہاں پتہ نہیں وہاں پتہ نہیں خدا را انصاف کے ساتھ آپ ان واقعات پہ غور کریں گے ان میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی بالکل بے شک کیوں نہیں بتایا یہاں کوئی حکمت حضور نے کیوں کہا اس کا مجھے پتا نہیں یہ میں نہیں بول پاؤں گا کوئی نہ کوئی حکمت کیونکہ حضور کی ہر ادا امت کی تعلیم کی دو باتیں میں آگے عرض کر کے آگے بڑھیں گے بیداری ہے کیا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز عصر پڑھائی 2 ہی رکعت پڑھائی کوئی صحابی سبحان اللہ بھی نہیں کہہ پایا پیچھے سے سلام دے لیا کوئی نہیں کہہ رہا کہ 2 ہی کیوں 4 تو پڑھ رہے تھے کوئی نہیں بول پایا چلے گئے حضور مجرے میں صحابہ خاموش ہو گئے حضرت عمر فاروق سے عرض کیا پہلے دیکھ توجہ ہے حضور نے صرف 2 رکعت نماز پڑھ کے سلام پھیر کے حجرے میں گئے کوئی صحابی کچھ نہیں کہہ پایا عصر کی نماز کتنی ہے حضور نے کتنے پہ سلام پھیرا کوئی نہیں بول پایا حضرت فاروق اعظم کی بارگاہ میں صحابہ چلے گئے حضور مسئلہ کھڑا ہو گیا آپ ہی حضور سے پوچھے کہ وجہ کیا اب دیکھیں ادب کا مسئلہ بھی آ گیا اب حضرت عمر فاروق حضور کی بارگاہ میں آئے
دیکھیے سوال کیا ہے اور انداز کیا ہے اور ادب کیا ہے. یہ نہیں کہا حضور نماز غلط ہو گئی، حضور نماز خراب ہو گئی، حضور آپ بھول گئے. نہیں، عرض کرنے لگے آقا کیا آج کے بعد عصر کی نماز 2 ہی رکعت ہو گئی؟ آئے ہائے ہائے، انداز دیکھیں کیا ہے. یہ نہیں کہا نماز غلط ہو گئی. یا حضور کیا آج کے بعد نماز عصر 2 ہی ہو گئی؟ حضور نے فرمایا چلے جاؤ بشری تقاضے ہیں، آ جاؤ میں نماز اور پڑھاؤں گا. نماز 2 رکعت ملائی، نماز سجدے ساؤ. اس کے بعد کیا سنو لوگو، امام مالک رحمۃ اللہ نے مسند امام مالک میں حدیث لائی ہے کتاب الصحو میں، فرمایا سنو لوگو. اب ایک طبقہ ہے اس حدیث کو پڑھ کے دیکھو حضور کو بھی بھول ہو گئی، دیکھو حضور بشر ہے، بس یہی بولی لگی. ان کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، ان کے دماغ خراب کیوں ہو رہے ہیں. اللہ ان کو ہدایت دے. دیکھو حضور بھول گئے، حضور کو نماز غلط ہو گئی وغیرہ وغیرہ، اسی پہ بحث. اب ایک عام انسان بیچارہ سیدھا سادہ نہ دین کے ساتھ لینا دینا، سیدھا نمازی ہے، اس کے پاس جب اسے حدیث رکھتے ہیں تو وہ بیچارہ سننے لگتا ہے حضور بھول گیا. اب اس کے وضاحت کیا ہے، بیک گراؤنڈ کیا ہے، شان نزول کیا ہے، اصل کیا ہے، بیچارہ کب وہاں جائے گا؟ تب تک تو وہ جہنم کے دروازے تک پہنچ گیا ہوتا ہے. کون سمجھائے گا اس کو بیچارے کو؟ اب حضور نے فرمایا سنو صحابہ، میں بھولتا نہیں، بھلوایا جاتا اللہ کی طرف سے. آقا کیوں؟ قال تعارفوا، تمہیں سکھانے کے لیے. پیار سے سبحان اللہ بولیے. تمہیں سکھانے کے لیے، تمہاری تربیت کے لیے مجھے بھلوایا جاتا. بیٹھیے آپ تشریف رکھیے آپ، جزاک اللہ خیر، ماشاءاللہ. سنا، یہ ایک اشارہ میں نے دیا. ایسے ہزاروں مثالیں میں دے سکتا ہوں جو حضور کی زندگی میں ہوا، اور وہی حدیثیں وہی واقعات یہ لوگ سامنے لاتے ہیں اور ہمارے بیچارے سیدھے سادے نوجوانوں کو گمراہ کر دیتے ہیں. بیچارہ کب وہ بخاری پڑھے گا ہمارا بیچارہ، کب وہ بخاری کی شرح پڑھے گا، کب وہ اپنے اساتذہ کے علماء کے پاس جائے گا جناب یہ مسئلہ کیا ہے. وہ ایک آن میں ایک دم اب اس کا ذہن تبدیل ہو جاتا اور ہونا بھی ہے، کیونکہ شیطان کا کام ہی الذی یوسوس فی صدور الناس، فوراً شیطان دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے. ابن عمر بیٹھے تھے، ایک خارجی آیا، اس نے کہا حضور میں تمہیں ایک آیت سناؤں گا. اس نے کہا نہیں مجھے نہیں سننا ہے. عبداللہ بن عمر جیسے شخصیت، صحابی رسول، عالم دین، اللہ اکبر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، نہیں مجھے نہیں سننا ہے، نکل جائے یہاں سے. وہاں لوگ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا حضور یہ تو تمہیں کہہ رہے تھے میں قرآن کی آیت سناؤں گا، آپ سننے کے لیے تیار نہیں ہوگے؟ کہا یہ اپنا معنی نکال لیتا، میں ڈرتا کہیں شیطان میرے دل میں وہ غلط معنی نہ اتار دیتا. مجھے اس کی سننی نہیں. یہ عبداللہ بن عمر جیسی شخصیت ہے، اور ہمارا نوجوان اس کو وضو بنانے کا بھی پتہ نہیں ہوتا، کہتا سب کی سننی چاہیے. یہ غلط ہے، سب کی سننی چاہیے. نہیں غلط ہے. تمہاری مجال ہی نہیں کہ تو سب کی سنے گا تو قبلہ بشارت صاحب سید صاحب سنے سکتے ہیں، علماء بیٹھے یہ سن سکتے ہیں. یہ اس لیے نہیں سنیں گے کہ اس نے حق بولا، یہ اس لیے سنیں گے کہاں غلط بولا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے بولنے والا کہاں غلط بول رہا ہے کہاں صحیح بول رہا ہے. عام لوگوں کو کیا پتا ہے کہ صحیح بول رہا ہے غلط بول رہا ہے. ایک اور مثال میں دیتا ہوں جلدی سے، سنیں گے جلدی سے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بڑھیا نے دعوت کی، زہر ملایا اس سے گوشت کی بوٹی میں زہر ملایا. ایک صحابی بھی شہید ہو گیا، حضور نے بھی کھایا. اب یہ حدیث ہے، علماء بیٹھے ہیں، بتاؤ اگر یہی حدیث آپ کے سامنے رکھی جائے گی تو بتاؤ کیا کرو گے؟ ارے حضور کو پتہ نہیں، یہ ہمارے کہاں سے علماء یہاں گلے پھاڑ کے آتے ہیں، حضور کو علم غیب ہے، حضور کو علم غیب ہے، وہ ہمیں گمراہ کر رہے. دیکھو اس نے حدیث مجھے دکھائی ہے، حضور نے زہر ملایا ہوا گوشت کھایا ہے. اگر پتہ پہلے ہوتا کیوں کھاتے؟ میں نے کہا کاش میرا نوجوان اپنے علماء سے رابطہ کرتا، کاش میرا نوجوان علماء سے رابطہ کرتا، یہ بتا دیتا اس کی حقیقت کیا ہے. بے شک آپ کہو گے جناب حقیقت کیا ہے؟ اگر آپ سننا چاہیں گے تو 1 منٹ لگے گا مجھے. کوئی ہے تیار سننے کے لیے؟ نہیں سنیے. میں نے کہا یہ ایک ہی حدیث نہیں ہے، ایک اور بھی ہے.
صرف یہی حدیث نہیں ہے جس میں حضور کو ملایا گیا، زہر ملایا ہوا گوشت کھلایا گیا، ایک حدیث وہ بھی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ آپ آسمان کو مت دیکھیے۔